محترم ناظرین کرام، کچھ دنوں کی رخصت کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے: جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یہ جنگ لگی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں اٹھو، اللہ کے راستے میں نکلو، مدینے میں کوئی نہ رہے، حتیٰ کہ جنگل کے جو درندے ہیں وہ بھی آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ یہ اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ جنگ یمامہ کب لگی اور کیوں لگی؟ تو جنگ یمامہ یہ مسیلمہ کذاب کی دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے جو ہے شہادت نوش فرمائی۔ ان میں سے 600 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے جو کامل حافظ قرآن تھے، 600 صحابہ کرام۔ اور اس جنگ میں جو جہنم واصل ہوئے کفار، ان کی تعداد تقریباً 27,000 تھی۔ 27,000 کفار جو مسیلمہ کذاب کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ جہنم واصل ہوئے۔ اور یوں سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، سب کے سب یمامہ کا رخ کرو۔ آج مسئلہ ختم نبوت کا ہے، آج مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا ہے۔ کوئی بھی گھر کے اندر باقی نہ رہے۔ 13,000 کے مقابل میں بنو حنفیہ کے جو ہیں 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ اس طرف 13,000 ہیں، وہاں 70,000 جنگجو جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے وہ تیار کھڑے تھے۔ مکمل طور پر ان کے پاس جنگی جو سامان ہے وہ موجود ہے، اسلحے سے لیس ہیں اور وہ آئے ہیں۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم، ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، چاہے وہ بدر کی جنگ ہو، چاہے وہ احد کی جنگ ہو، اور اسی طرح چاہے وہ خندق، خیبر اور موتا کی جنگ ہو، صرف 200 یعنی ان تمام جنگوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں لڑی گئی، ان میں تمام کے تمام جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 ہے۔ یعنی 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان سے پہلے جتنی بھی جنگیں لگی۔ ختم نبوت کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفاع کے لیے 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں سمجھیں کہ کٹے جسموں کے ساتھ وہ مقتل کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور بتایا امت کو کہ لوگوں، ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو پھر گھروں کے اندر نہیں بیٹھنا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ ختم نبوت کا اگر مسئلہ آ جائے تو پھر مال اور دولت کو نہیں دیکھنا۔ ختم نبوت کا اگر مسئلہ آ جائے تو پھر آپ کو اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لیے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ میں اس موضوع پر آتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہمارے دور میں
حضرت عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 10,000 سے زیادہ لوگوں نے لاہور کا شہر اور لاہور کے جو روڈ ہیں وہ آج بھی گواہ ہیں کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی۔ حکومت کی طرف سے گولیاں چلائی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی کہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے، مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اب گھروں میں نہیں بیٹھنا، اور نکلے اور اپنی جانوں کا انہوں نے جو ہے نذرانہ پیش کیا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ہاتھ میں کتاب اٹھائے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ بھی ختم نبوت کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہ تربیت تھی، یہ ایک ایمان تھا۔ ایک ہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا گستاخی کی جائے، ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے جو ہے معاف کر دیا جائے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ علماء کرام سے میں نے سنا ہے اور میرا بھی یہ عقیدہ اور ایمان ہے، کس کے لیے اس کے ماں باپ ریڈ لائن ہوں گے، کس کے لیے اس کی بیوی اور بچے ریڈ لائن ہوں گے، کسی کے لیے اس کا وطن اور اس کا شہر ریڈ لائن ہوگا، لیکن میرے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے ریڈ لائن اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر یعنی یوں سمجھیں کہ ہمارے جیا پہ کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے جینے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر کوئی کمینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھونکے گا تو پھر وہ اپنا حشر جو ہوتا ہوا دیکھے گا کہ دنیا کو بھی اس سے عبرت ہو جائے گی۔ بہرحال اسی طرح جو ہے اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی جو ہے اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی ثابت بن قیس جس کی بہادری کے قصے عرب اور عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں شمشیر کا زخم نہ آیا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ یہ دیا کہ واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا میں شہید نہ کر دیا جاؤں۔ یہ تمام واقعات پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہیں ہوئی۔ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں قلعے کی طرح تھی۔ کیا عقل سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر اور برا بن مالک کہے لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اندر ہزاروں کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں کا لشکر، اندر 3 بندے ہوں تو ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ، اور یہ اتنی بڑی دیواریں کیسے ہم اندر جا سکیں گے؟ مجھے اٹھاؤ اندر، میں چلا جاتا ہوں، ناموس رسالت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے لیے دروازہ کھولوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا منکر ہے اس پر اجوار کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے
اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے یہاں پہنچ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اتنے بھی لوگ بہادر تھے۔ اسی طرح ایک شخص ہے ہزاروں سے لڑ رہا ہے، ہاں یہ بھی ہے کہ اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ انسانوں، کاش کہ تم بھی جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع دیا ہے، انہوں نے دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان صحابہ کرام کے جذبوں کا علم ہوتا جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے اور میدان کارزار میں گھس جاتے، جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے لشکر جرار سے ٹکرا گئی، اور اسی جنگ میں واشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ اسی جنگ کے بعد وہ کہتے تھے کہ شاید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفارہ ادا ہو سکے۔ تب کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ ختم نبوت پر قربان کر دیا، اور خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مدینہ منورہ میں رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بے چین تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ انگاروں پر وہ پاؤں جو ہے رکھے ہوئے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین میں اب ہمیں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی جرت، ایسی بہادری، ایسی غیرت، ایسی حمیت نصیب فرمائے کہ کوئی بھی ایک خناس قسم کا آدمی، خبیث قسم کا آدمی، دونوں جہانوں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طرف میلی آنکھ بھی اٹھا نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اگر آنکھ اٹھائے تو ہمارے اندر ایسی غیرت اور حمیت ہو کہ ہم اس کو جو ہے ختم کر دیں۔ اسی طرح جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان سے مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان ابھی بھی زندہ ہیں، مسلمان ابھی بھی اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اپنی جان، اپنا مان، اپنی جو عزت، اپنی آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب